بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أزمن له الجنة، أو كما قال النبي علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا تھوڑا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ رب العزت زبان کے استعمال کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں، آپ اس کو ناپسند کرتے ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں دو حقائق پہ روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فی زمانہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی وجوہات کا اگر بہ نظر عمیق جائزہ لیا جائے تو یہ بڑی بات، معمول کی بات لگتی ہے کہ جہاں کہیں بھی عام انسانوں کے قطع نظر مسلمان بھی کہیں چھوٹی جماعت میں ہو، چھوٹے گروپ میں ہو یا بڑی محفل ہو، عمومی طور پہ زبان کے استعمال کے حوالے سے محتاط رویہ استعمال اور اختیار نہیں کرتے. ہمارے میلانات، رجحانات اور دلچسپیاں عمومی طور پہ رائے کو پہاڑ بنانے کے چکر میں ہوتی ہیں. ہم لغو بات کو چسکے لے لے کے اور مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں. چٹکلے اور لطیفوں کے اوپر پورا زور ہوتا ہے، قطع نظر اس چیز کی کہ ہمارے خالق کائنات اور اس کے رسول ان چیزوں کو سخت ناپسند فرماتے ہیں. تو عمومی طور پہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے یا ان کے درست استعمال کے حوالے سے ہم سب مسلمانوں کو بہت ہی محتاط رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے شرمگاہ، ان کے درست استعمال کی ضمانت مسلمان مجھے عطا کر دیں تو میں آپ کو جنت کا پروانہ عطا کر دوں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے میں، حالات میں، روزمرہ معمولات میں جتنے بگاڑ، تخریب اور توڑ پھوڑ اور پریشانیاں اور مسائل ہیں اور جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، وہ سارے کے سارے زیادہ تر زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر سے سکون، اطمینان، اتحاد اور تنظیم کا جو جذبہ ہوتا ہے عملی طور پہ وہ انکا ہو جاتا ہے. دوسری چیز شرمگاہ کا استعمال ہے. فی زمانہ اس چیز کو اتنا سمجھا ہی نہیں جاتا کہ کبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے زنا یا شرمگاہ کا جو غلط استعمال ہے وہ کتنا مکروہ اور کتنا گناہ کا باعث ہے. تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، اس کی تعلیمات کے حوالے سے اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ ہر دو چیزوں کے استعمال کے حوالے سے ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا اور جو انداز اپنانے کے لیے کہا گیا ہے، تعمیر کے لیے، ثواب کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے اور ٹو دی پوائنٹ مطلب بات کرنے کے لیے زبان کا استعمال، اور یہاں پہ شرمگاہ کے استعمال کے حوالے سے ہمارے معمولات ہیں یا ہمارا کردار ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں حلال چیزیں
جو ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، اور ان چیزوں کے بارے جو تحفظات ہیں شریعت مطہرہ کے، ان پہ پورا پہرا دینا ہوگا، اور شریعت کے عین مطابق اگر ہم اپنے کردار کو ڈھال لیں، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے اگر محتاط رویہ اختیار کر لیں، تو ہمارے معاشرے سے بہت سارا بگاڑ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، اور ہم شریعت مطہرہ کے مطابق صحیح مسلمان بننے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔